اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. رضى الله عنا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة. صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله سبحانه وتعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام مہمانان گرامی قدر،
واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، حضرت اقدس نمونہ اسلاف مفتی خلیل احمد صاحب مدذلوہم کی درمیان میں واسطہ بنے، ہر اسٹیج کی رونق حضرت مولانا محمد قاسم صاحب گجر اور جتنے حضرات اس پرخلوص دعوت پر بابرکت پروگرام میں تشریف لائے، اللہ کریم اپنی شایان شان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ دن رات سفر ہوتے ہیں، صبح و شام، اور مدارس دینیہ کی نمائندگی کے لیے مساجد کی تعمیر کا جہاں مرحلہ ہو، فقیر کو ضرور یاد کرتے ہیں۔ اور میں اپنی کچھ فقیرانہ صدا لگاتا ہوں، اہل دل جو لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو نرم کرتا ہے، تو اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ان کا ایمان اجازت دیتا ہے، حیثیت تو بہت ہے، اگر 2 کروڑ کا مکان لے سکتا ہے تو اللہ کے گھر کو 1 لاکھ بھی دے سکتا ہے، حیثیت تو بہت، لیکن ایمان اس کا جتنی اجازت دیتا ہے۔ خواہش اس کو اجازت دے رہی کہ چاروں صوبوں میں کوئی جگہ نہ چھوڑ، پلاٹ ہونا چاہیے، اور خواہش اس کو کہہ رہی ہے کہ دکان اور مکان، یہاں تک کہ مارکیٹ کی مارکیٹ تیرے نام ہونے چاہیے، کیونکہ اس پہ محنت ہوئی ہے، اور اس پر محنت دشمن نے نہیں کرائی، اپنوں نے کرائی، دادا نے، ابو نے، امی نے، بہنوں نے، بھائیوں نے، رشتہ داروں نے، جہاں کہیں جا کے بیٹھ گیا، کسی نے یہ نہیں پوچھا نماز پڑھی تھی، کسی نے یہ نہیں پوچھا قرآن پڑھا تھا، بس یہ ہاں بھائی اور کیا ہو رہا ہے آج کل، فلانے محکمے میں جاب ہے، وہاں سے کیا لیتا ہے اتنا، یہ کر لے، سیلس کر لے، فلانا کر لے، یہ کر لے، ذرا بھاری قسم کی نوکری لے لے، ہر بندہ یہ محنت کر رہا ہے۔ تو خواہش پر بننے کی اور خواہش پہ چلنے کی محنت ہر طرف، دکان پہ بیٹھ جاؤ، چائے والے ہوٹل پہ بیٹھ جاؤ، اور کہیں کھانے والے ہوٹل پہ بیٹھ جاؤ، ٹی وی آگے لگا ہوا ہے، وہ آپ کو یہی فرمائشیں پیش کر رہا ہے، یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، آسان، ایک ساتھ پہ یہاں پر ڈاٹ لے لو، دکان یہاں مل جائے گی، بولی کی کمیٹی، رکشوں کے پیچھے بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ بولی کی کمیٹی ڈال لو، یوں مل جائے گی، یوں ہو جائے گا، قسطوں پہ سامان مل جائے گا، گند بھر جو مرضی کر لے، ہر بندہ خواہش کے پیچھے لگا ہوا۔ ماں بچے کو کہہ رہی چلا جا، کوئی بات نہیں، کہ 3 بہنیں، ابو کوئی نہیں، انہوں نے کہا میں ہوں نا، سنبھال لوں گی، تیرے ماموں کو بلا لیا کروں گی، وہ رات سو جایا کریں گے، چاچا جایا کرے گا، تو جا نکل، دفع ہو یہاں سے۔ اور ایمان پر ہمارے محنت نہیں ہوئی، خدا کا گھر بنانا تو دور کی بات، خدا کے گھر میں جانے کو تیار کوئی نہیں۔ اب ناراض نہ ہوئی، اگلی بات کہہ دوں، لوگ جلسے کہتے ہیں ہفتے کا دن رکھو جی، اتوار کا چھٹی کا دن ہوتا ہے، لوگ آرام سے اٹھیں گے۔ اگر اسے یوں ہی کہہ دے کہ مولانا دن کوئی بھی ہو جاوے، اللہ ایسی بات کہلوا دے اور لوگ عمل کریں، اور اپنی بد نصیبی پر اللہ کے آگے بیٹھ کے روئیں اور توبہ اللہ کریں، اللہ کے آگے معافی مانگے، جو گناہوں والی زندگی گزر گئی، مولانا سونا تو دور کی بات، انہیں تہجد بھی نصیب ہو جائے اور فجر کی نماز بھی نصیب ہو جائے، لیکن مزاج بنا ہی کوئی نہیں۔ اللہ ہماری اس غلطی کو معاف فرماوے گا، اور اپنا اندواز کہہ دو آمین۔ آپ اس جلسے کے خیر خواہ کے دشمنوں، اس ادارے کے معارف القرآن ایجوکیشنل سینٹر کے خیر خواہ آپ بھی سارے ہو، آپ بھی سارے ہو، اللہ نہ کرے اعلانات کے مطابق اس کا بیان اس وقت، اس کی نعت اس وقت، اس جلدی میں اگر فجر عشاء کی نماز رہ گئی تو بھائی جا کے پڑھ لیو، جو عشاء کی نماز پڑھے گا وہ اپنے لیے بھی خیر خواہ اور اس ادارے کے لیے، اور کسی ایک کی بھی رہ گئی برباد، اس کا گھر بھی ہوگا، بچے گا، یہ گھر بھی کوئی نہیں بچے گا۔ یہ مدارس ہے اہل اللہ کی صحبت میں، کل میں نے پتہ نہیں کتنے خان کا اجتماع اٹینڈ کیے، اور آج بھی دارالسلام کا، کیونکہ حضرت مفتی صاحب سے 4 مہینے پہلے وعدہ ہوا، ورنہ ہمارا خان کا اجتماع دارالسلام کا شروع ہے۔ میرے پیاروں، خانقاہوں کو اہمیت دو اور خانقاہوں کو آباد کرو،
اہل اللہ کی جھولی میں دیکھو، ہر وقت بازار میں نہ خاک چھانتے پھرو، کبھی کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کے دیکھو کہ وہاں کیا کچھ پڑا ہوا ہے، وہاں کون سا خزانہ ہے، اللہ اکبر، جسے لینے کے لیے آسمان کے فرشتے بھی منتظر ہوں گے۔ ہمارے اداروں کی ترتیب ہوا کرتی تھی، پڑھائی کے بعد کسی اللہ والے کی خانقاہ میں 40 دن لگوایا کرتے تھے۔ تعلیم سے بنائی ہوتی ہے اور خانقاہی نظام سے صفائی ہوتی ہے، تبلیغ کے راستے میں مجائی ہوتی ہے، پھر جا کے انسان تیار ہوتا ہے میرے بھائی۔ یہ تو جہاں ہم پڑھ رہے ہیں یہاں بنائی ہے، عالم صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، کسی خانقاہ میں جائیں گے کہیں گے وہاں بیٹھ جا اور لانگری بن کے لنگر تقسیم کر، یہ اندر کی مجائی ہو رہی ہے۔ مفتی صاحب سے کہا جا رہا ہے خانقاہ کی جھاڑو دے، مجائی ہو رہی ہے۔ اور جب راہ سا کسر رہ گئی، اللہ کے راستے میں جب نظم کا نظام سر پہ اٹھا کے جب چلے گا اور لوگ مولوی کہہ کے تبلیغی کہہ کے جو برا بھلا کہیں گے، پھر یہ ساری ایسی صفائی ہو جائے گی، پھر یہ دل کا کجا صاف ہو جائے گا، جس کو قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ پھر جہاں دکان لگا کے بیٹھ جا، خدا مخلوق کو بھیجتا رہے گا، نہ پھر دارالعلوم بنانے کی ضرورت ہے، نہ کسی خانقاہ میں بیٹھنے کی ضرورت، جہاں کہیں بیٹھ جا دنیا پیچھے پیچھے دوڑتی پھرے گی۔ کیوں؟ شہد مکھیوں کے پیچھے نہیں آتا، مکھیاں شہد کے پیچھے آتی ہیں۔ میرے محترم، میرے پیارو، میں بھی اس وقت قابل ترس ہوں اور آپ بھی سارے اس وقت قابل ترس ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید نے جب اپنے خادم خاص سے کہا کہ سلطنتیں تو بہت پالی، حکومتیں تو بہت کر لی، کسی اللہ والے کی مجھے راہ دکھلا کہ جس اللہ والے کے پاس میں جاؤں میرے دل کی مجائی ہو جائے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، خلیفہ ہارون رشید کا رخ ادھر موڑ دیا اور وزیر نے جا کے کہا وقت کا خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، آپ کی زیارت کے لیے آ رہا، یوں فرمایا دن کے اجالے میں نہ لائیو، رات کے اندھیرے میں لے کے آ۔ اگر تیرے میرے جیسی کی خانقاہ ہوتی کا تلے ہے، ذرا 11-12 بجے لانا، محلے والے سارے اٹھ جائیں۔ بیٹے سے کہتا پیکج کرا لے میرے بچے، اور دھیر دھیر تصویریں کھینچ کے نیٹ کے اوپر چڑھاتا رہیے۔ اللہ والوں کا مزاج کچھ اور ہوا کرتا ہے، ان کی نگاہ کے اندر ایسا تیر چھپا ہوتا ہے جو دل پہ جا کے لگتا ہے اور دل کے مرضوں کو ختم کر کے اللہ کی محبت ڈال دیتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں لائیو، خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ رات کے اندھیرے میں گئے، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے ہاتھ ملایا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہاتھوں کی نرمائی کو یوں دیکھنے لگے۔ حضرت کا کیسے پیارے ہاتھ اور نرم ہیں جو جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ اللہ، بس یہی کہنا تھا، وہ ساری بادشاہی زیر کو۔ کیسے پیارے ہاتھ جو جہنم کے ایندھن میں جلیں گے، بس یہی کہنا تھا، دل کی دنیا ہی پلٹ کے رکھ دی۔ وہ جو سلطنت کے تاج لیتا پھرتا تھا وہ مسلح اٹھا کے پھرنے لگا۔ میرے پیارو، کتنے حسین چہرے ہیں، اگر اللہ کی نافرمانی پر چلے گئے تو چہرے جہنم میں جلیں گے۔ اتوار کے دن فرصت نہیں ہوگی سیلون اور حمام والے کے پاس، من چاہے پیسے مانگ کر ہمارے نقشے بگاڑے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں گے اور وہ کروائے گا۔ کبھی اندازہ بھی ہے جس کو 500 روپے دے کے سجا رہے ہو، یہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی پسند ہے کہ نہیں؟ میرے محترم مکرم دوستو بزرگوں، اللہ نے زندگی جو انسان کو دی تھی خواہشات پر چلنے کے لیے نہیں تھی، ضروریات کو پورا کر کر اللہ کو راضی کر کے لوٹنے کے لیے تھی۔ شیطان نے اسے ایسا دھوکہ دیا، اس نے خواہشات کو سامنے رکھ دیا، ضرورت دبا دی۔ اب ہر کوئی خواہش کے چکر میں بھائی بھائی کو ہرا رہا ہے، بیوی بھی شوہر کے آگے جھوٹ بول رہی، شوہر بھی بیوی کو دھوکہ دے رہا، اولاد ماں کے آگے جھوٹ بول رہی، ماں اولاد کے آگے جھوٹ بول رہی، سب رہی گاڑی۔
نحوستوں کے دروازے کھل گئے، رحمت کے دروازے بند ہو گئے، لعنتیں برس رہی ہیں اور اللہ اکبر رحمت کی گھٹائیں ختم ہو چکی ہیں۔ ہر گھر کے اندر انسان نما معذرت ہاتھ جوڑ رہا، اور گھر کے اندر معذرت انسان نما جانور نظر آ رہا۔ انسان تو پہلے بھی تھے، ہاتھ پیر آنکھ کان زبان سب کچھ پہلے بھی تھا، نبیوں کو بھیجنے کی اللہ کو ضرورت کیا تھی؟ سید الانبیاء محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ، زور سے پڑھو درود شریف، میرے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو، رحمت زمین پر آئے۔ اسے پڑھتے رہا کرو، یہ ایسا ورد ہے کہ اللہ کی قسم جبرائیل آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین کے ذرے گن سکتا ہوں، آسمان کے ستارے گن سکتا ہوں، درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے گن سکتا ہوں، درود شریف پڑھنے والے پر جو اللہ رحمت برساتا ہے وہ رحمت کا شمار نہیں کر سکتا۔ پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ، میرے نبی کو دنیا میں آ کر مار کھانا، پریشانیاں، 23 سالہ زندگی، اللہ اکبر۔ جب آرام کے دن آئے تھے تو صدموں کے پہاڑ میرا نبی اپنے سینے میں لیے پھرتا تھا، اور جب آئے اذا جاء نصر اللہ والفتح فرأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، پھر امت کا درد سینے میں لیے پھرتا تھا۔ روٹی کو کھانے کو دل نہ کرے، نیند کرنے کو دل نہ کرے، راتوں کو اٹھ کے مصلے پہ کھڑے 6 پارے ایک رکعت کے اندر پڑھ کے پیروں پہ ورم آئے، جبرائیل ہاتھ جوڑے کہ بس کر دیجیے، تو فرمایا امت کے بارے میں محمد کا سینہ بہت پریشان ہے۔ ہمیں بھی کبھی پریشانی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ کیا کرے جی، بیٹی بیانی ہے، کیا کرے جی، یہ سارے بیٹھے، یہ رڑا مال ہے، رڑا کھڑا چلا گیا، جتنا ہو سکے رو، ہمارے اوپر سے رحمت والے صاحبان آہستہ آہستہ جھکتے جا رہے ہیں، کچھ نہیں بچ رہا۔ یہ پریشانیوں کی گرمی، یہ نافرمانیوں کی زیادتی، یہ جو برس رہی ہے قہر الہی بن کے برس رہی ہے، اس نے رحمتوں کے دروازے، آسمان سے نعمتوں کے دروازے، وقت کے مطابق بارشوں کے راستے جس نے بند کر دیے میرے۔ بس آپ میں ڈرے اس وقت سے کہ توبہ کا دروازہ کہیں بند نہ ہو جائے تو معاملہ سارا ختم ہو جائے گا۔ آج ایک آنسو پر سارے گلے معاف کر رہا ہے، کل پوری روئے زمین کو سونے سے بھر دے وہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بتاؤ وہ سودا سستا کہ یہ سودا سستا ہے؟ کیا کریں جی؟ بچوں کے لیے بچے بھی تو دیکھنے ہوتے ہیں نا جی، اللہ نے اولاد دی ہے، باپ سکھ نہیں دے گا تو کون دے؟ نبی سے بڑا باپ اور نبی سے بڑی تربیت کرنے والا، نبی سے بڑا باپ کوئی ہے؟ بولو بولو، ہے بھائی کوئی ہے؟ یا مجھے اپنے بچوں کا زیادہ خیال، نبی کو اپنی بیٹیوں کا خیال نہیں تھا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بیاہ ہوئے 3 دن ہو گئے، جسے مکلاوا بولتے ہیں نا، وہ مٹھائیوں کے ڈھیر لے کے چھوری کو لینے کے لیے جاوے جب ولیمے والے دن۔ اب تو روٹیاں بھی بھائی ایک دوسرے کو گرانے چڑھانے پہ بن رہی ہیں، اس کے کیا پکڑا، پوچھتے اس کے کیا پک رہا ہے۔ اگر بیٹی والے کے گھر کھا کے آئے، اے یہ کھاؤ جی، یہ ماشاءاللہ آپ نے بھی بنایا تھا، یہ کھا کے دیکھو، ٹیسٹ کرو، ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ نہیں ہے، اس حلوے کی چمچی میں بیٹی کے باپ کو ذلیل کر رہا ہے۔ اور ہاتھ جوڑتا ہوں رانے برادریوں، میو برادریوں، کمبو برادری، ملک برادری سے خدا کے واسطے اپنی بیٹی کے جہیز پہ پردے ڈالا کرو۔ کسی مظلوم کا، کسی غریبڑی کا ایک آنسو گر گیا تو سارا جہیز ڈبے کے اندر بند کا بندہ رہ جائے گا۔ بات یہاں کی نہیں کرتا میرے عزیزو، یہ پٹی لے لو، قصور کی پٹی لے لو، جہاں جہاں رانے میں وہ برادری ہے، میرے عزیزو بچیوں کا جہیز دکھا دکھا کے دیتے ہیں۔ اگر کوئی دیکھے گا تو کیا کرے گا؟ کوئی کہے گا حرام کی کمائی ہے، ہاں بھئی یہ تو دے سکتا ہے، یقین جان کوئی دعا نہیں دیتا، کانوں کے اندر کانا پھوسی کرتے لوگ گالیاں دے کے جاتے ہیں۔ ہاں بیٹیوں کا کھا گیا، بہنوں کا کھا رہا، اب دے رہا ہے۔
اس کا تایا عدالت کے اندر تھا، اس کا چاچا کچہری کے اندر تھا. یہ جو جگہ تھی نا فلانے کی تھی، یہ بسندر کھاتے کام ہو گیا، یہ سب گول کچھ نہ فرول. یہ لانتے دے کے جاتے ہیں جی روٹی کھاویں گے پیچھا صاف کر کر 1000 روپے کے نوٹ کے پیچھے 1 سال گالیاں دیتے رہنے والے. یہ اپنی دھوتی کا پلو زمین پر لٹکا کے کچھ ہو رہا ہے کہ وہ حاجی واہ کمال کر دیا کمال کر دیا. 3 دن ہو گئے سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دھیرانی کو رخصت ہوئے. والد محترم سے میرا عزیزو 3 دن نہ گزرے، یہاں تو بیٹی بھی آنے کے بعد سال بیٹی کے دروازے پہ نہیں جاتے. دل جو سخت ہے. جتنی خواہشات کی، جتنی مال کی محبت اندر بڑھتی جاوے گی، اندر بستی جائے گی، قساوت القلب ہوتا جاوے گا، دل سخت ہوتا جائے گا، آنکھ پتھر ہوتی جائے گی. ماں کے جنازے پہ رونا نہیں آئے گا، بھائی کے جنازے پہ رونا نہیں آئے گا، انسانیت کے جنازے نہیں اٹھیں گے، رونا نہیں آئے گا، کیونکہ دل والا کنواں سکا پڑ گیا. جب تک اللہ کی محبت دل کے اندر نہیں آئے گی میرے عزیزو، یہاں سے اللہ کی محبت کے آنسو کا ڈول باہر نہیں آئے گا. محنت ہی کوئی نہیں کر رہا اس کے اوپر. دل ہمارا زندہ ہوتا، خشیت الہی ہوتی، محبت الہیہ کا اس کے اوپر پیرا ہوتا، تو پھر میں دیکھتا گردن کٹانا آسان تھا، داڑھی کٹانا مشکل ہو جاتا. پھر میں دیکھتا میرا عزیزو اللہ اکبر منڈی کٹانا آسان تھا، دوپٹہ اتارنا مشکل ہو جاتا. پھر میں دیکھتا تیرے کالج میں، تیری یونیورسٹی میں، تیرے بازاروں کے اندر خدا کی قسم سناٹا تو آتا، غیرت والے نبی کی کوئی غیرت والی امتیاں باہر نہ نکلتی. دل مردہ ہو چکا، مرے پڑے. یوں تو مچھوں کو تیل لگا لگا کے اپنی غیرت کے تقاضے بڑھاتے ہو، اپنی پگڑیاں دکھا دکھا کے، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے میرے عزیزو اپنی غیرت دکھاتے ہو. لیکن غیرت تو میرے عزیزو سارا دن صبح 9 بجے سے لے کر یہ سارے کارنے میں، اتوار بازار میں، جمعہ بازار میں، ہفتے بازار میں، میرے عزیزو ڈنڈا بازار میں پھر رہی ہے. اللہ اکبر، تو غیرت کا حقہ سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے. تجھے پتہ نہیں تیری بیٹی ہزاروں غیر محرموں کے سامنے تیری غیرت کا جنازہ بھی نکال کے آ گئی ہے. میرے پیارو یقین جانو، بات جوان بھی کی نہیں کرتا، بات شادی شدہ کی نہیں کرتا، دوتے پوتے والی کی نہیں کرتا. بات میں تو اس نازک سی بچی کو کرتا ہوں جسے اپنا ناک بھی پہنچنا نہیں آتا. جب یہ ہماری دھی رانی صبح رکشے کے اندر بیٹھ کے اسکول جاتی ہے، رب اکبر کی قسم جب تک گھر واپس نہیں آتی، ماں باپ کے اندر ایک پانی کا ہنگوٹ بھی نہیں جاتا ہے. اللہ عزت کے ساتھ لے آ. مسالے لگا لگا کے میرے عزیزوں بتایا جاتا ہے فلانی کی بیٹی فلانی جگہ کے اندر رول گئی، فلانی کی عزت کا جنازہ نکل گیا. انصاف مانگتے مانگتے رول گئے. میرے عزیزوں اللہ ہماری عدالتوں کا بھی انصاف قائم و دائم رکھے، اللہ نظام عدالت کو برقرار رکھے. میرے پیارو یقین جانو، آج عدالتوں کے اندر میرے عزیزوں اپنے آپ کو جتایا جا رہا ہے، اللہ کے دین اسلام کو ہرایا جا رہا ہے. بھائی بھائی کو ہرا رہا ہے، تائے تائے کو ہرا رہا ہے، ماما بھانجے بھانجا مامے کو، امی ابو کو ابو امی کو، شوہر میاں بیوی کو، ہر ایک دوسرے کو ہرا. تجھے کیا پتا، چپ کر جا، تجھے کیا پتا، اور ایک کو پیچھے ہٹایا جا. خدا کی دوڑ لگائی جا رہی ہے. میرے رویے سے، میرے کردار سے مجھے کیا امید ہے، کیا ملا؟ اور اللہ اکبر، خدا کے قرآن اور کملی والے کے لائے ہوئے اسلام کو کیا نقصان ہوا؟ حضرت مولانا یحییٰ علی کا دور ہے، انگریز حکومت ہے ہندوستان کے اندر، ایک مسجد کے اوپر جھگڑا ہو گیا، ایک جگہ کے اوپر جھگڑا ہو گیا. دونوں مسلمان، ادھر سے ہندو آ گئے، ادھر سے مسلمان آ گئے. یہ کہنے لگے جگہ ہماری مسجد کی ہے، وہ کہنے لگے جگہ ہماری مندر کی ہے. اللہ اکبر کے عدالت کے اندر چلا گیا. جج تھا، عیسائی تھا، یہودی تھا، انگریز تھا، بڑا چلاک تھا. کہنے لگا ان کے حق میں فیصلہ کر دوں تو یہ مخالف ہو جائیں گے، ان کے حق کے اندر فیصلہ کر دوں تو یہ میرے مخالف ہو جائیں گے. بس پھر مجھے ایسا کرنا چاہیے کہ ان کی مصیبت، ان کی پریشانی ان پر ڈال دو. پھر دور سے کہنے لگا تمہارے اندر کوئی ایسا جوان مرد ہے، ایسا کوئی تمہارا اعتبار والا ہے جس کے فیصلے پہ تم جس کی بات کو مان جاؤ؟ ادھر کے دائیں بائیں دیکھ کے کہنے لگے کوئی نہیں. مسلمانوں سے پوچھا، کہنے لگے کوئی نہیں. پھر اچھا ایسا کرتے ہیں، اگر میں کوئی بندے کا انتخاب کر دوں تو دونوں گروہ مانو گے؟
دونوں اللہ اکبر کرو مانو گے، دونوں پارٹیاں مانو گی. کہا کہ مسلمانوں کے اندر ایک مرد قلندر ہے جسے 1857 کی جنگ آزادی نہ ہرا سکی. اللہ اکبر. اس نے مار کھا کھا کر قرآن تو جتا دیا، اپنے چمڑے اڑوا لیے. کا کیا نام ہے؟ کہ مولانا یحییٰ علی صاحب رحمت اللہ علیہ. مسلمان ہندو ہاتھ کر کھڑے کر کے کھڑے ہو گئے. کہنے گا ہاں اس بندے پر میں اعتبار ہے جو فیصلہ کرے گا مسلمانوں کو دیکھ کے نہیں کرے گا بلکہ اسلام کو انصاف کو دیکھ کے کرے گا. جج نے آرڈر لکھ کے دے دیا عدالت سے. میرے عزیزو اللہ اکبر. نوٹس جاری ہو گیا مولانا یحییٰ علی کے دروازے پہ. جب میرے عزیزو یہ نوٹس پہنچا کہ جج انگریز سرکار نے آپ کا انتخاب کیا، مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان آپ نے فیصلہ کرنا ہے. یہ کہہ رہے جگہ مندر کی، یہ کہہ رہے جگہ مسجد کی. اللہ والے تو بتا کیا بات ہے؟ آپ نے اسی نوٹس کے پیچھے لکھ کے بھیج دیا. فرمایا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جس طرح تم نے مسلمانوں کو آڑے ہاتھ سے لیا تھا، گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹا تھا، یحییٰ علی نے قسم اٹھا کے وعدہ کر لیا تھا آج کے بعد مر جاؤں گا، انگریز اسلام کے دشمن کا آج کے بعد کبھی چہرہ نہیں دیکھوں گا. چل بھاگ یہاں سے اٹھا. بڑا ہے میرے سے فیصلے کروانے والا. جج بھی بڑا سیانا تھا، قدردان تھا. اللہ اکبر. اس نے کہا مولا یحییٰ جو لکھنا تھا میں نے لکھ کے دے دیا. ہندو بھی متفق ہے، مسلمان بھی اس بات پہ اگری ہے. فیصلہ تو کرے گا. ٹھیک ہے، میرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا نہ دیکھ. کرسی بھی اپنی لے کے آؤں گا، پیڑا بھی اپنا لے کے آؤں گا، قلم کاغذ بھی اپنا لے کے آؤں گا. مجمع میں پنچایت کے اندر ہندو مسلمانوں کو دائیں بائیں بٹھا لے اور درمیان کے اندر تو بیٹھ جائیو. میں آؤں گا تیرے سامنے نہیں بیٹھوں گا، تیرے طرف سے پیٹ کر کے بیٹھ جاؤں گا. جو فیصلہ تیری سچائی کی زبان کرے گی وہ فیصلہ لکھ کر اس فیصلے کو رائج کر دوں گا. مولانا یحییٰ علی رحمت اللہ علیہ نے قبول فرما لیا. ادھر ہندو آ گئے، ادھر مسلمان آ گئے. یحییٰ مولانا رحمت اللہ علیہ آ کے بیٹھ گئے. انگریز بھی میرے عزیزو فیصلے والا رجسٹر اٹھا کے لے آیا. ہندو کہنے لگے بابا تو گواہ ہے یا مندر ہوئے کرتا تھا، ہم نے نیا مندر بنانے کے لیے زمین کو ہموار کر دیا، مسلمانوں نے راتوں رات مسجد کی تعمیر کر لی. اب بتا جگہ ہماری یا اللہ اکبر جگہ ان کی ہے. مولانا یحییٰ علی نے مسلمانوں کو دیکھا، اشارے ہو رہے ادھر کا فیصلہ کر دے. ہندو کہہ رہے ہیں جو تیرے ایمان کہتا وہ فیصلہ کر دے. مولانا یحییٰ علی نے فرمایا مسلمانوں بتاؤ تمہیں جتاؤں کہ اسلام جتاؤں؟ وہ کہنے لگے اللہ والے اسلام کیسے جتائے گا؟ فرمایا پھر دیکھ لو اسلام جیت رہا ہے کہ یہ جگہ مسجد کی نہیں ہے، جگہ مندر کی ہے. مسلمانوں تم نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. اس فیصلے کا میں عینی شاہد گواہ ہوں، اس جگہ کا میں گواہ ہوں. یہ جگہ ہندوؤں کے نام تھی. اللہ اکبر. لیکن میرے اس فیصلے سے مسلمان تو ہار رہے، اسلام جیت رہا. لوگ چمہ گوئیاں کرنے لگے، انگلی اٹھانے لگے. مولا یحییٰ علی رحمت اللہ نے فیصلہ سنا کے کونے میں کھڑے ہو کے دامن پھیلا لیا کہ الہی میں نے تیرا قرآن بچایا، اسلام بچایا، کملی والے کی صداقت کا بھرم رکھا، اسلام کی غیرت کو بچایا. الہ العالمین پہلے مار کھا کھا کے چمڑے ادھڑ گئے، ہمارے جسم کی ہڈیاں پوری کوئی نہیں، لیکن اللہ انگریز کا چمڑا ادھیڑنا درنا تو برداشت ہوتا ہے، اپنوں کی زبان برداشت نہیں ہوتی. مالک کائنات کوئی کہہ رہا بھی کہو مولوی ہے، مولوی بک گیا. رب کعبہ کی قسم، آج دیوبندیوں کی طرف انگلی اٹھا کے کہتے ہیں مولوی بک گیا. رب کعبہ کی قسم ہے اگر مولوی بک جاتا تو امیر شریعت کا جنازہ کرائے کے مکان سے نہ اٹھتا. اگر مولوی بک جاتا تو اسلام آباد کا ٹول پلازا خون کی ندی میں نہ آتا. اگر مولوی بک جاتا تو شیشن کوٹ کے اندر میرے عزیزوں اسلام کے فرزند کے عمار شاہ کے روحانی بیٹے کے چیتھڑے نہ اڑتے. اگر مولوی بک جاتا تو جوانی کے اندر حق نواز اپنے بیٹوں کو یتیم کر کے نہ جاتا. رب اکبر کی قسم علماء حق کا دیوانہ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں رب کعبہ کی قسم ہم نے پیسوں کو تو دیکھا ہی کوئی نہیں، ہم نے مال کو تو دیکھا ہی کوئی نہیں، عہد و تاج کو دیکھا ہی کوئی نہیں. جب بھی دیکھا اللہ کے فرمان کو دیکھا، آمنہ کے لال کو دیکھا ہے. یہی وجہ ہے رب اکبر کی قسم ہے زندہ تو دور کی بات ہے، یعنی کہ قبرستان میں چلے جاؤ مرنے کے بعد بھی ہمارے قابرین کے قبروں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. مولوی نہیں بکتا، یہ ایک دوڑی دوڑی دو دنی چار بکتے ہیں. جس نے قرآن میں یہ پڑھ لیا ہو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. جس نے قرآن کریم میں پڑھ لیا ہو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. یاد رکھنا وہ روٹی کپڑا مکان قربان کر سکتا ہے، قرآن کی بہاریں قربان نہیں کر سکتا ہے.
बोला या अली रो रहा है। मालिक कायनात ने उसके रोने को देख कर अपनी रहमत को नकद उतार दिया। जब मौलाना याह्या अली रोने लगे तो मुसलमान तो बातें कर रहे थे, सारी हिंदू की जमात याह्या के सामने आ गई। कहा याह्या ये तेरा रोना नहीं, इस्लाम का गोला बारूद बन के हमारे कलेजों को चीर गया। फरमाया क्या हुआ? कहा जल्दी कर, अल्लाह अकबर, जिंदगी वफा करे या बेवफाई कर जाए। हाथ आगे बढ़ा, अल्लाह अकबर, जिस नबी का तूने कलमा पढ़ा, जिस इस्लाम के मुताबिक फैसला किया, हमें वो कलमा पढ़ा दे। पूरी जमात को हिंदुओं की मौलाना याह्या ने कलमा पढ़ा दिया। जब मुसलमानों के पास से गुजरे का बता तो सही, तुम तो मस्जिद लेने के लिए आए थे, तुम तो जगह लेने के लिए आए थे, तुम तो दिल दे के जा रहे हो। रब्बे अकबर की कसम, दिल क्यों ना दे के जाए? जिसका गुलाम इतना सच्चा है उसका आका मोहम्मद कितना सच्चा होगा। मैंने कहा बाबा अब तामीर हम करेंगे, नमाज अजान तुम पढ़ोगे, दोगे। आज मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी की हार जीत के अंदर देख लिया करो, मकान बनाने में, दुकान बनाने में, सूद लेने में, कारोबार चलाने में, मेरे अजीजों देख लिया करो कि मैं जीत रहा हूँ कि इस्लाम जीत रहा है। रब्बे काबा की कसम है, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर रहमत कायनात पहुंच गए। जाके हुजरे मुबारक का पर्दा हटाया, हजरत अली के मकान की दीवारों से मिट्टी भुर भुर के जमीन पर आ रही थी। अम्मा फातिमा के चूल्हे में आग कोई नहीं, माँ जी के बर्तन में सालन कोई नहीं, तगेर में रोटी कोई नहीं। जो कपड़ा, जो चादर अब्बे जी के घर से लेके आई थी, उसी कपड़े के अंदर तीसरा दिन गुजर रहा है। रहमत वाला नबी अगर मेरा अजीजों दुनिया का मालो मता देखता तो बेटी का हाथ पकड़ के कहता अली को मस्जिद में अदालत में लाऊंगा, अबू बकर उमर को बतलाऊंगा, सहाबा इकराम को बतलाऊंगा, अली तेरी जुर्रत, 3 दिन हो गए मेरी बेटी ने कुछ खाया या पिया कोई नहीं। खुदाए पाक की कसम, इस वक्त के माँ बाप बेटी का घर उजाड़ने में देर नहीं करते, उस वक्त के माँ बाप बेटी का घर आबाद किया करते थे। और मेरे यारो, मेरे प्यारो, जब बेटी दे दी तो सब कुछ दे दिया, अब फूट करके उसकी जिंदगी को खल्त मत न किया करो। दिन के उजाले में मेरी लाडली क्या कर रही है? अंडी पका रही है। हाँ हाँ, मुझे क्या पता था, अल्लाह अकबर, मैं तो जज़ाबों के अंदर फेंक दूंगी। घर के इतने जी हैं, मेरी चांद सी बेटी ने तो कभी अंडा नहीं पकाया। ये खुदा की कसम, घर नहीं बन रहा, घर उजड़ रहा है। अगर मेरी बहनें बेटियां कहीं जाए बाएं बैठे सुन रही है, बनात का मदरसा है तो वहां बैठी सुन रही है, अगर मोबाइल के जरिए सुन रही है, मेरी बच्ची ठीक है, तुझे अपने बाप की दाढ़ी का हया कोई नहीं, माँ के चिट्टे बालों का हया कोई नहीं, ए मेरी लाल है, मेरी धीरानी, कम से कम उस लाल जोड़े का तो ख्याल कर लिया कर जिसको लिबर्टी में से फिरोजपुर रोड से, मुजंग से, जिसे मेरे अजीजों 1 लाख रुपए का खरीद के लेके आई, 1 घंटे के लिए 1 लाख रुपए का जोड़ा, गोटे वाला तूने दुपट्टा पहना। लाहौर के अंदर सबसे जो महंगी तरीन गाड़ी थी वो फूलों में संझद के तेरे दरवाजे पर आई। अल्लाह अकबर, उस वक्त दूल्हा भी देखने वाला था, अल्लाह गनी, बराती भी नए कपड़े पहने हुए थे, हर तरफ खुशी खुशी थी। तेरा कदम जब गाड़ी के अंदर आया तो तुझे लेने वाले, लाने वाले, तुझे ले जाने वाले समझे ये हमारे घर को जन्नत बनाएगी। ये लाल रंग नहीं, गुलाब का फूल है जो हमारे घर के अंदर कलियां बन बन के, पत्तियां बन बन के बिखरेगा, हमारा घर रोशन होगा, भाई को भाई का प्यार मिलेगा, बहन को बहन का प्यार मिलेगा, सास माँ की नजर से देखी जाएगी, ससुर अब्बे की नजर से देखा जाएगा। लेकिन इन बदनसीबों को क्या पता था, हम अपने घर में लाल जोड़े वाली नहीं लेके आ रहे, बल्कि जहरे कातिल लेके आ रहे हैं, जो शादी के 1 साल के अंदर बाप की दाढ़ी निचवाएगी, माँ के सिर में जूतियां पड़वाएगी, बहनों को घर से धक्के दिलवाएगी, भाई भाई से बात करेगा। आप यकीन जानो, मैं कोई दाएं बाएं की बात नहीं करता, मैं सुनी सुनाई बात नहीं करता। मुल्तान का मेरा बहुत ही प्यारा लाडला सा एक वीर है, मेरे अजीजों, एक दिन गाड़ी के अंदर यूं करके मुसाफा करने लगा, मेरे हाथों पर सर रख के रोने लग गया। मैंने कहा बेटे परे हो, मैंने कहा समझे, पता नहीं कोई परेशानी है, मैंने कहा कोई मसला है? कमली साहब मुझे बताओ, खुदकुशी कर लूं क्या करो? मैंने कहा बेटे क्या हुआ? कहा मौलाना अम्मा अब्बा ने मुझे ऊपर कमरा दे दिया और मौलाना अब वो खुद नीचे रहते हैं। अब मैं जब दुकान से बाहर आऊं तो सबसे पहले मेरी माँ मुझे मिलती है, बता मैं उससे मुंह मोड़ के कैसे चला जाऊं? मेरा अब्बा कहते हैं पुत्र की हाल है, बता मैं मुंह मोड़ के कैसे चला जाऊं? मौलाना माँ बाप के पास 10 मिनट बैठना अजाब हो जाता है, ऊपर जाता हूँ सारी रात बीवी लड़ती है, कमरे से बाहर निकाल देती है। मौलाना बता इनको छोड़ो खुदा नाराज, इनको छोड़ो खुदा नाराज। मौलाना फिर मैंने फैसला कर लिया मैं खुदकुशी कर लूं। मैं सर पकड़ के बैठ गया, अल्लाह
اللہ کی قسم میرے پیارو، میں کبھی کبھی اپنا موبائل ہی بند کر دیتا ہوں۔ لوگ گلا کرتے ہیں مولوی صاحب تیرے تو تاریخ لینی ہے، تو نمبر بند کر کے بیٹھتا ہے۔ میں سے کھولتا ہوں لوگوں کے غموں کی داستان، پتہ نہیں پورے پاکستان پوری دنیا سے بیٹیاں مجھے کیا سمجھتی ہیں، بہنیں مجھے کیا سمجھتی ہیں۔ اللہ اکبر، ایک بچی کا مجھے فون آیا کہ مولانا 4 بہنیں، پتہ نہیں بھائی کتنے مجھے یاد نہیں، کہ جب سے پیدا ہوئی باپ نے آج تک ہمیں ہنس کے نہیں دیکھا مولانا، ہمیں شادی ہوئے عرصہ گزر گیا، ہم بچوں والی ہو گئی، وہ 2 تو والا ہو گیا۔ ولی صاحب بچے پوچھتے ہیں نانے کے گھر جائے گی، بتا نانے کے گھر جا کے کیا کرے جو سیدھے منہ بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بیٹی وہ ستیلا باپ ہے کہ حقیقی باپ ہے؟ اللہ اکبر، وہ حقیقی باپ ہے۔ میں نے کہا پھر مجھے فون کر کے دکھڑا نہ سنا، مصلی پر بیٹھ کے خدا کو دکھڑا سنا، کیونکہ دلوں کے حال اور دلوں کے بدلنے کا